حضور کی ذات کون سی ہے اور ابو بکر کون ہے، ہم پہچان ہی نہیں پا رہے تھے۔ پھر انصار مدینہ نے سفید سوٹ، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے جب کلمہ پڑھ لیا نا تو کہنے لگے یا رسول اللہ مدینہ داخل ہونے لگے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں کوئی جھنڈا ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھ میں کوئی جھنڈا ہونا چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس پہ خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا امامہ اتار کے اس کا جھنڈا بنایا اور ایک سوٹی کے اوپر لٹکایا، ایسے جھنڈا لہراتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو، یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں جب حضور مکے سے مدینے آئے تو مدینے کے مسلمانوں نے، انصار مدینہ نے حضور کا استقبال کیا ہے اور ینادون یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہیں۔ یہ جھنڈے بھی میلاد کے ثابت ہو گئے کہ حضور کی آمد پہ جھنڈے لگائے جاتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ جو ہے اس کو پکڑ کر اس کا جھنڈا بنا کے ایک چھڑی پہ لٹکا کے بلند کیا، لہرایا تاکہ پتہ لگ جائے مسلمانوں کے پیغمبر، اللہ کے رسول، مسلمانوں کے نبی مدینہ شریف میں بڑی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء بنائی، اور مسجد قباء، اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں جو مسجد قباء میں قیامت تک آنے والا 2 نفل ادا کرے گا میرا رب اس کو عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اچھا یہاں ایک نقطہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، مکہ المکرمہ جائیں عمرہ کرنے کے لیے تو کتنے کام کرنے پڑتے ہیں؟ جنہوں نے کیا ہے ان کو جانتے ہیں، اللہ سب کو کرائے۔ 4 کام۔ پہلا کام طواف کرنا، احرام باندھنا، پھر طواف کرنا، پھر صفا مروہ کرنا، پھر سعی کرنا، بالوں کو تراشنا یا سر منڈانا۔ یہ 4 کام کریں تو پھر عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ کتنے کام؟ احرام باندھنا، پھر طواف کعبہ کرنا، پھر صفا مروہ کی سعی کرنا، پھر حلق کروانا یا بال کٹوانا۔ یہ 4 کام ہوں تو عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ لیکن مدینہ منورہ کی شان، اس مسجد کی شان جو مدینے میں پہلی مسجد میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے، حضور فرماتے ہیں جو مسجد قباء کے اندر 2 نفل ادا کرتا ہے اللہ اس کو عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر میں یقین کریں جو ہو گیا ہے نا وہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں یقیناً، جب مسجد قباء جاتے ہیں نا سواری میں بیٹھ کے گاڑی میں تو کچھ اور انداز ہوتا ہے، لیکن جب مسجد نبوی سے اشراق پڑھ کے نکلے پھر پیدل جائے نا مسجد قباء، کچھ اور ہی نظارہ ہوتا ہے، اور ہی نظارہ ہوتا ہے۔ آدھے گھنٹے کا رستہ ہے تقریباً، لیکن مزہ بڑا آتا ہے، بڑا سرور آتا ہے، کیف کی ایک روانی ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ مبارک وسلم نے مسجد قباء کو تعمیر فرمایا اور مسجد قباء کو یہ عظمت بخشی کہ جو بھی مسجد قباء میں آ کے 2 نفل ادا کرے گا میرا رب اس کو عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ جس ذوق سے بھائی نعرہ لگاتے ہیں نا آپ اس کا جواب نہیں دیتے، یہ بڑی ایک کمزور بات ہے، اچھا طریقہ نہیں۔ کتنی محبت سے نعرہ بھائی لگاتے ہیں اور آپ اس کا جواب بالکل آہستہ، جیسے آپ کسی کل کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، 10ویں کی محفل میں بیٹھے ہوئے، خوش ہو کے بیٹھے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے یار کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر اتنی عظمتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے مسجد قباء بنانے کے بعد روایت میں آتا ہے کہ 10 دن حضور مسجد قباء میں آپ نے قیام فرمایا، پھر آپ مسجد نبوی گئے، وہاں مسجد نبوی کی جو جگہ خریدی ہے وہ کس نے خریدی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ مسجد نبوی کی جگہ جو خریدی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدی ہے۔ پھر حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اینٹیں اپنے ہاتھ سے گارا بھی لگایا۔ پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو مسجد نبوی میں ایک رکعت پڑھے گا اس کو 50,000 رکعتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد نبوی تعمیر فرما کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز امت کو دیا کہ جو جہاں ایک نماز پڑھے گا اس کو اللہ 50,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن اپنے نبی کے قدموں پہ قربان کیا۔ حضرت ابو بکر وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضرت بلال کو خرید کر اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عامر بن فہیرہ کو کافروں کے ظلم و تشدد کو بچا کے آپ کو خرید کر بھاری رقم سے اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا جن پہ کافر بڑی شدت کے ساتھ ظلم و ستم کیا کرتے تھے بھاری رقم دے کے خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ تقریباً 7-8 افراد ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا نا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرا بھی کچھ حصہ ڈال لو، اس نیک کام میں میرا بھی کچھ حصہ ڈال لو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جملے آج بھی وہ تحریر ہیں آپ نے فرمایا حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرا مال بھی آپ کا میری جان بھی آپ کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اپنے نبی پاک کو عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اسلام کے لیے ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ شان سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں تاجدار صداقت۔ آج کے اس جمعے کے عظیم اجتماع میں یہ پیغام دے رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے بچوں کے عقائد کو ٹھیک رکھیں، اپنے عقائد کو درست رکھیں، اپنا عقیدہ ادھر ادھر کبھی بھی نہ کریں۔ بڑے سے بڑا کو لالچ دیا جائے پھر بھی اپنے عقیدے کا سودا نہ کریں، اپنے عقیدے پہ قائم رہیں۔ اور عقیدہ اہل سنت اتنا اعلیٰ عقیدہ ہے کہ اس عقیدے میں ادب ہی ادب ہے، اس عقیدے میں محبت ہی محبت ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے تمام انبیاء کے بعد اگر کائنات میں کوئی افضل بندہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر کی ذات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے جو سارے نبیوں کے بعد کائنات میں افضل ہے۔